اللہ 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 اکبر اللہ اللہ اللہ۔ سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ جس طرح ہم مسائل اجتہادیہ میں تقلید کرتے ہیں، یاد رکھنا ہر اجتہادی مسئلے میں بھی تقلید نہیں کرتے۔ ہمارے امام نے مسئلہ بیان کیا، ہم اس کی تقلید کر لیں، فقہا نے مسئلہ دیا، ہم تقلید کر لیں، ہر مسئلے میں تقلید نہیں ہوتی۔ مسائل اجتہادیہ میں تقلید کرنے کے لیے بھی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، مسئلہ اجتہادی وہ ہو جو مفتیٰ بہا ہو۔ نمبر دو، مسئلہ اجتہادی وہ ہو جو معمول بہا ہو۔ اجتہادی مسئلہ وہ ہے جو کیا ہو؟ مفتیٰ بہا۔ لفظ بولنے میں مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں۔ مسئلہ وہ ہے جو کیا ہو؟ مفتیٰ بہا، اور مسئلہ وہ ہے جو کیا ہو؟ معمول بہا۔ مفتیٰ بہا کا مطلب ہمارے ہاں اس پر فتویٰ بھی دیا جاتا ہو۔ معمول بہا کا مطلب وہ مسئلہ فرضی نہ ہو بلکہ ہم اس پر عمل بھی کرتے ہوں۔ اگر فرضی ہے تب بھی ہمارے خلاف پیش مت کرو، اور اگر مفتیٰ بہا نہیں، غیر مفتیٰ بہا ہے، ہمارے فقہا نے اس پر فتویٰ نہیں دیا تب بھی ہمارے خلاف پیش ہے۔ ہم امام کے اجتہادی مسائل میں تقلید کرتے ہیں اس وقت جب مسئلہ مفتیٰ بہا بھی ہو، ہمارے فقہا نے اس پر فتویٰ بھی دیا ہو، اور ہمارا اس پر کیا ہو؟ عمل بھی موجود ہو۔ فقہ میں یہ دو مسئلے ہوتے ہیں، یہ مفتیٰ بہا اور یہ غیر مفتیٰ بہا، اس پر ہمارا فتویٰ، اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا ترک قرات خلف الامام پہ پیر بدیع الدین راشدی سندھی کے ساتھ، سندھ میں پیر بدیع الدین راشدی کے ساتھ ایک لمبی گفتگو ہے، حضرت کاڑوی کے مناظرے کی پوری ایک داستان ہے۔ جب بات ہونے لگی تو حضرت کاڑوی نے فرمایا کہ پیر جی آپ مسئلے کو ثابت کریں گے قرآن سے، مسئلے کو ثابت کریں گے اللہ کے نبی کے فرمان سے، حدیث صحیح صریح مرفوع غیر معارض سے، اور نمبر 3 آپ مسئلے کو ثابت کریں گے فقہائے احناف کے مفتیٰ بہا اقوال سے۔ اس نے کہا میں مسئلے کو ثابت کروں گا قرآن سے، مسئلے کو ثابت کروں گا حدیث سے، اور مسئلے کو ثابت کروں گا فقہائے احناف کے اقوال سے۔ حضرت فرماتے ہیں مفتیٰ بہا کی شرط لگو، قید لگو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مفتیٰ بہا ضروری نہیں ہے۔ حضرت کو پتہ تھا اس نے مولانا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرنا ہے، اس لیے فرمایا کہ حنفیوں کا وہ قول جو مفتیٰ بہا ہو، ہمارے فقہا اس پر فتویٰ دیتے ہوں، اگر فتویٰ نہیں ہے تو ہمارے خلاف پیش ہی نہیں کرنا۔ اب وہ کہتے ہیں غیر مفتیٰ بہا بھی پیش کروں گا، حضرت فرماتے ہیں مفتیٰ بہا بھی پیش، صرف مفتیٰ بہا۔ جو ثالث تھا وہ عام بندہ تھا، اس نے کہا صحیح ہے، مفتیٰ بہا غیر مفتیٰ بہا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ جھگڑا کر رہے ہیں مفتیٰ بہا غیر مفتیٰ بہا، ہمیں بھی تو کوئی سمجھاؤ نا۔ تو حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ثالث صاحب میں اسے کہتا ہوں کہ پکے پکے اور تگڑے قول پیش کرنا، مضبوط قول پیش کرنا، اور صحیح کہتے ہیں نا میں کچے قول بھی پیش کروں گا، کمزور قول بھی پیش کروں گا۔ تو ثالث نے کہا صحیح بات تو ٹھیک ہے نا، پکے قول پیش کریں نا، مفتیٰ بہا فتح نوجوان مضبوط، تو مفتیٰ میں کہتا ہوں پکے قول پیش کرو، پکے پکے، یہ کہتے نہیں کچے بھی پیش کروں گا، میں کہتا ہوں مضبوط پیش کرو، یہ کہتے نہیں کمزور بھی پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا صحیح بات تو ان کی ٹھیک ہے، آپ پکے پیش کریں نہ کچے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو یہ ہے مفتیٰ بہا۔ اور ہمارے اچھا اس پر بعض لوگوں کے ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم نے تقلید ہی مفتیٰ بہا میں کرنی ہے، ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ غیر مفتیٰ بہا کو فقہ کی کتابوں سے نکال دیں، نہ ہوں گے نہ اعتراضات ہوگے، نہ ہوں گے نہ ہمیں الجھن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مفتیٰ بہا اقوال رکھو، غیر مفتیٰ بہا کو سائڈ پہ کر دو۔ ہم کہتے ہیں اچھا آپ ایک کام اور کریں، آپ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی حدیث صحیح پر۔ آپ یہ کام کریں کہ حدیث صحیح کو رکھیں، ضعیف کو کتابوں سے نکال دیں تاکہ منکرین حدیث اعتراض ہی نہ کریں۔ ضعیف کو نکال دیں نا، وہ ضعیف کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، آپ نکال دیں تاکہ دروازہ ہی بند ہو جائے۔ کہتے ہیں نا ضعیف کو رکھیں گے لیکن عمل صحیح پر کریں گے۔ ہم کہتے ہیں غیر مفتیٰ بہا کو رکھیں گے لیکن عمل مفتیٰ بہا پہ کریں گے۔ کیوں؟ اب بات سمجھنا، میں ایک اصول چھیڑنے لگا ہوں، میں ایک اصول حدیث کا اصول چھیڑنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں المیہ کیا ہے؟ پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم مدارس میں کتب حدیث وہ پڑھتے ہیں جو ہماری نہیں ہیں، ہماری کا مطلب احناف کی نہیں، اگر احناف کی ہیں تو ہم ان کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ترجیح دی جاتی ہے وہ ان کتابوں کو جو احناف کی نہیں، شواف مالکی حنابلہ کی ہیں۔ ہمارے ہاں جو اصول حدیث کی سب سے بڑی کتاب پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے شرح نخبۃ الفکر، ہماری نہیں۔ ہم نے اصول بھی ان کے پڑھے، ہم نے حدیث کی کتابیں بھی ان سے پڑھی۔ جب باہر نکلے تو ہمارا ذہن بنتا ہے علماء کا کہ ان کے پاس حدیثیں ہیں، ہمارے پاس تعویلیں ہیں۔ جو روایات استدلالات ان کے ہیں وہی منکرین تقلید کے، جو اصول ان کے ہیں وہی اصول ان کے۔ ہم نے اصول بھی ان کے پڑھے ہیں، کتابیں بھی ان کی پڑھی ہیں۔ پریشانی تو ہوگی
نہ ہمیں اپنے اصولوں کا پتہ، نہ اپنے استدلالات کا پتہ. اس لیے ہم تخصص میں سب سے پہلے جن اسباق کو پڑھاتے ہیں ان میں ایک اہم سبق ہوتا ہے احناف کے اصول حدیث. ہمارے اپنے اصول حدیث ہیں، ہم کسی کے پابند تو نہیں ہیں. اگر ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے پابند نہیں ہیں تو اصول حدیث کے پابند ہیں. میں نے کل کہا تھا کہ ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد پر حجت نہیں ہوتا. اگر ان کا اجتہاد ہم پہ حجت نہیں ہے تو اصول حدیث حجت ہے. مرسل حجت ہے یا نہیں، ان کا الگ نظریہ، ہمارا الگ ہے. ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے الگ دلائل ہیں. جب ہم نے یہ پڑھا نخبۃ الفکر میں کہ مرسل حجت نہیں ہے، ہم نے روایت پیش کی ترک قرات پہ. آپ نے صبح پڑھی ہوگی محمد بن کعب قرظی والی، انہوں نے کہنا مرسل ہے، یہ تو تابعی ہے، صحابی کا واسطہ چھوڑ گیا. آپ نے پڑھا مرسل حجت نہیں، یہ تو ضعیف ہوتی ہے. ہم سے پوچھو نا بھی حنفیوں تمہارے ہاں مرسل حجت ہے یا نہیں؟ اگر حجت ہے تو دلیل کیا ہے؟ ہم مرسل کی حجت پہ دلیل نہیں الحمدللہ دلائل پیش کرتے ہیں. میں ایک اصول چھیڑنے لگوں، توجہ رکھنا. صحیح حدیث کو رکھ کر ضعیف کو کیوں نہیں نکالتے؟ صحیح حدیث کو رکھ کر ضعیف کو کیوں نہیں نکالتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کسی حدیث کو صحیح کہنا اور کسی حدیث کو ضعیف کہنا امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں. یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا، یہ امر اجتہادی ہے، امر منصوص ہے. کیا مطلب؟ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ امت نے بتایا ہے، اللہ یا اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. امت بتائے اسے اجتہادی کہتے ہیں، اللہ یا اللہ کا رسول بتائے اسے منصوص کہتے ہیں. اب یہی بات اگر آپ عوام میں سمجھیں تو سمجھا سکتے ہیں. ویسے اگر آپ کہیں گے بھی اصول حدیث یہ اجتہادی ہیں منصوص نہیں ہے، بندہ پوچھے گا اجتہادی منصوص کیا ہوتا ہے، تو آپ نے کہنا پہلے 8 سال مدرسے میں پڑھو نا، پھر تمہیں سمجھ آئے بھی اجتہاد کیا ہوتا ہے، منصوص کیا ہوتا ہے. وہ بیچارہ تو آ نہیں سکتا، ہم سمجھا نہیں سکتے. کسی حدیث کو صحیح کہنا، کسی حدیث کو ضعیف کہنا امر اجتہادی ہے. کیا مطلب؟ امت نے بتایا ہے. کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنا امر منصوص نہیں، اللہ یا اللہ کے رسول نے نہیں کہا یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے. جب یہ امر اجتہادی ہے، اجتہاد کے بارے میں اصول ہے المجتہد یخطی و یصیب. مجتہد کا اجتہاد کبھی صواب درست ہوتا ہے اور مجتہد کا اجتہاد کبھی خطا ہوتا ہے، صواب درست نہیں ہوتا. مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور مجتہد مسئلہ درست بھی. تو جب محدثین نے یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، نص کی بنیاد پہ یا اجتہاد کی بنیاد پہ؟ جی تو اجتہاد میں خطا نہیں ہو سکتی. جب یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اجتہاد کی بنیاد پہ یا نص کی بنیاد پہ؟ خطا نہیں ہو سکتی. اب ہم ضعیف کو نکال کے صرف صحیح کو کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کو مجتہد نے صحیح کہا نفس الامر میں وہ صحیح نہ ہو، یہ ضعیف ہو. جس کو وہ ضعیف کہہ رہا ہے نفس الامر میں وہ ضعیف نہ ہو، صحیح ہو. کیونکہ مجتہد سے خطا اور ثواب بھی ہو سکتا ہے. جب مجتہد صحیح کہے گا احتمال ضعف کا رہے گا، جب مجتہد ضعیف کہے گا احتمال صحیح کا رہے گا. اس لیے ہم ضعیف کو رکھتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں اور بعض مقامات پر عمل بھی کرتے ہیں. ہم ضعیف کو نکال کر صحیح کو نہیں رکھتے. بالکل اسی طرح یہ قول مفتہ بہا، یہ قول غیر مفتہ بہا، یہ مفتہ بہا ہے، یہ غیر مفتہ بہا ہے، یہ امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے. اللہ یا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا بھی یہ فتویٰ ہے، اس پہ فتویٰ نہیں ہے، یہ بھی امت نے بتایا. اگر ہم غیر مفتہ بہا کو نکال دیں ہو سکتا ہے کہ نفس الامر میں یہ مفتہ بہا ہو، اور اگر ہم مفتہ بہا کو رکھ دیں ہو سکتا ہے کہ نفس الامر میں یہ غیر مفتہ بہا ہو. تو ہم ضعیف کو رکھتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں، بعض صورتوں میں عمل بھی کرتے ہیں لیکن عمل عموماً صحیح پر کرتے ہیں. اسی طرح ہم غیر مفتہ بہا کو رکھتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں لیکن عمل مفتہ بہا بھی کرتے ہیں. ہم ضعیف کو نکال کر صحیح حدیث رکھیں یہ جرم بھی نہیں کرتے، اور غیر مفتہ بہا کو نکالیں صرف مفتہ بہا کو رکھیں ہم یہ کام بھی نہیں کرتے. صحیح کو رکھ کر عمل کرتے ہیں، ضعیف کا ادب کرتے ہیں، مفتہ بہا کو رکھ کے عمل کرتے ہیں اور غیر مفتہ بہا کا ادب اور احترام کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو ہم مسائل اجتہادیہ میں تقلید کریں گے. نمبر 1 مفتہ بہا ہو، اور نمبر 2